अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 29 सूरत अल-मुद्दस्सिर। आखिरी कुछ आयतें हमारी बाकी है, तिलावत होगी इंशाल्लाह सूरत अल-मुद्दस्सिर की। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 50 से होगी तिलावत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. पारा नंबर 29 में सूरत अल-मुद्दस्सिर हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़े बहुत ही दिल दहला देने वाली आयत। क्या पढ़े थे हम? काफी आयतें इस सूरा में जो है वो बहुत ज्यादा खबरदार करने वाली आयतें हैं। पहले तो आयत 40, 39, 40 से हमने पढ़े, सॉरी 38 इस सूरा का क्रक्स। अल्लाह ताला ने हमें एक रियलिटी बताए, कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, कि हर जान हर नफ्स अल्लाह के पास गिरवी है, अल्लाह के पास मॉर्गेज्ड है, डिपॉजिट की हुई है, और हर नफ्स को अपने आमाल के बदले अपनी जान छुड़ानी है। किससे? जहन्नम से। लेकिन किसकी जान आजाद हो जाती है? इल्ला अस्हाबल यमीन। अच्छा, वी विल कम बैक टू दिस आयत 38। तो कौन कौन अपने आप को छुड़ा सकता है जहन्नम से? कौन है वो? अस्हाबल यमीन, दाएं हाथ वाले। दाएं हाथ का क्या सिग्निफिकेंस है? राइट हैंड। राइट हैंड का सिग्निफिकेंस आप लोग सोचिए, फिर मुझे बताना जब मैं आपको फिर से पूछती हूँ। हम आएंगे इस आयत पर फिर से इंशाल्लाह। एट प्रेजेंट वी विल कंप्लीट द सूरा। तो जो ये असहाबुल यमीन होंगे वो कहाँ होंगे? जन्नतों में होंगे। और वो सवाल कर रहे होंगे किसके बारे में? मुजरिमों के बारे में, कि किस चीज ने तुमको इस सकर में पहुंचाया। तो क्या जवाब दिया मुजरिमीन ने, जहन्नमियों ने? कि 4 काम थे जिसकी वजह से हम जहन्नम में पहुंचे।
नंबर 1, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नंबर 2, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। नंबर 3, हम फालतू की बकवास करने वालों के साथ बैठकर फजूल की बातें किया करते थे और इस्लाम के खिलाफ बहस किया करते थे। चौथा काम कि हम आखिरत के दिन को, कयामत के दिन को झुटलाते थे, मानते नहीं थे, यकीन नहीं था। यहाँ तक कि आ गया हमारे पास यकीन, यानी जब मौत हमने देख ली, एक्सपीरियंस कर ली, फिर नहीं, आयत 48, फिर नहीं नफा देगी उनको कोई शफात, कोई सिफारिश, रिकमेंडेशन किसी सिफारिश करने वाले की। फिर क्या है उनको, क्या हुआ है उनको कि वो अल्लाह की नसीहत से मुंह फेरते हैं, दूर भागते हैं। अल्लाह ताला ने सवाल किया कि क्यों ये कुरान से दूर भागते हैं, इस नसीहत को समझते नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस समझते नहीं, ऐसा क्यों है? तबस्सुम, would you kindly share the screen? 50। और वो कैसे दुबक के भागते हैं? जैसे कि दुबक के भागता है एक गधा। गधा किससे डर के भागता है? शेर से। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, पर तुम तो समझते नहीं हो कि तुम कुरान से दूर भागोगे, इस नसीहत से दूर भागोगे तो तुम किसकी तरफ भाग रहे हो? अपने कदम जहन्नम की तरफ बढ़ा रहे हो। अल्लाह अकबर। 52, बल युरीदु कुल्लु इम्रिइम मिनहुम, बल्कि हर एक इरादा रखता है उनमें से कि वो दिया जाए सुहुफम मुनश्शरा, कि क्या मिले हर एक के पास? एक अपनी पर्सनल किताब। क्यों नहीं नाजिल की जाती आसमानी किताब हर एक में से, हम में से हर एक पर? ऐसा क्यों कि इनको ही चुना गया? ऐसा क्यों कि फरिश्ता इन्हीं के पास आता है, किताब भी इन्हीं पे नाजिल होती है? तो हमें, अगर हम पर कुरान नाजिल हो पर्सनली, हम भी फरिश्ते को देख ले तो हम भी ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, 53, हरगिज नहीं, बल्ला यखाफून अल आखिरा, बल्कि नहीं वो खौफ रखते आखिरत का। तो ये किताब और इस किताब से हिदायत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर आखिरत का खौफ होता है, जिनके अंदर तकवा होता है। उन्हीं को अल्लाह ताला इस किताब से नसीहत और हिदायत नसीब करते हैं। अब यहाँ से हमने आज की आयतें करनी है 54, 55 और 56। 54, अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहु तज़किरा, इन्नहु बेशक वो, ये हु किसके लिए आया है? लिख लीजिए, कुरान के लिए आया है। बेशक ये कुरान क्या है? तज़किरा, एक नसीहत, एक जिक्र। इट्स अ कंप्लीट रिमाइंडर। क्या हुआ, क्या है ये कुरान? अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक ये कुरान एक नसीहत है, एक तज़किरा है। इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला हमें बार बार नसीहत करते हैं, गाइड करते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हम इंसान बार बार भटक जाते हैं। लेकिन ये नसीहत कब बन सकता है और किसके लिए बन सकता है? कुरान तो हम सबके पास है, बराबर। तो इसका मतलब क्या हम सबको हिदायत मिल गई, हम सबको नसीहत मिल गई? सिर्फ कुरान हमारे पास होने से नसीहत के मिलने की गारंटी है, हिदायत के मिलने की गारंटी है? बताइए।
will say, बोले जल्दी। नहीं है, गारंटी नहीं है, कुरान हमारे पास है तो हमको हिदायत मिलने की गारंटी नहीं है या है? नहीं है। क्यों अल्लाह ही नहीं दे है? सकता है, अल्लाह ही दे सकता है। और वो कुरान को फॉलो करो, उस हिसाब से जो अहकामात लिखे हैं उस हिसाब से फॉलो करो तो हिदायत मिलेगी। अच्छा, जी। हमको भी सना? हिदायत चाहिए, अगर हमको हिदायत लेने का होगा तभी हमें हिदायत मिलेगी, हमें अपना ओपन माइंड रखना है। ओके, तो ये देखिए, ये हमारी सोच है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमाते हैं। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि बेशक ये कुरान, देखिए हु आपको सर्कल करके लिखना होगा 54 में, कल्ला हरगिज नहीं, एक डांट है, फरमाया इन्नहु, बेशक वो, तो हु जो है कुरान की तरफ इशारा है। ये क्या है? एक नसीहत है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ इसी सूरह में, तो आपको ऐसी ही एक आयत और नजर आएगी, और उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कल्ला इन्नहा तस्किरा। कहाँ है वो आयत नंबर? ओके, आयत नंबर 35 में अल्लाह ने फरमाया इन्नहा लइहदल कुबर। तो ये हा किसके लिए था? देखिए, हा फेमिनाइन जेंडर है और हु मैस्कुलाइन जेंडर है। तो हु आया है कुरान के लिए और हा किसके लिए आया है? हा जहन्नम के लिए आया था। कौन सी आयत में? 35 में अल्लाह ताला ने फरमाया था बेशक ये जहन्नम, ये एक बहुत ही बड़ी भारी चीज है और खबरदार करने वाली, यानी वार्निंग दी जाती है जहन्नम की। किसको? लिल बशर, तमाम इंसानों। अब उस आयत को देख लिया हमने, अब इस आयत पे आते हैं वापस 54, कि बेशक ये कुरान एक नसीहत की किताब है। अब 55 में अल्लाह ताला क्या फरमाते? वमन शाअ ज़करा, वो फिर मन जो, शाअ जो कोई चाहे, ज़करा वो जिक्र करे इसका, वो नसीहत हासिल करे इससे। अब ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, और इसके बाद जो आ रही है आखिरी आयत, वो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुरान हम सब के पास है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान के अंदर नसीहत है, हिदायत है। फिर 55 में फरमा दिया, फिर जो कोई चाहे तुम में से, ज़करा वो जिक्र करे इस कुरान का, नसीहत हासिल करे इस कुरान से। तो ये क्या दे दिया अल्लाह ने? फ्रीडम दे दिया। जो भी चाहे वो इस किताब को क्या करे? पढ़े। इसके 5 हक है ना, आपको पता है कुरान के हम पर 5 हक है। नंबर 1 है कुरान पर ईमान लाना, कितना जरूरी। सो नंबर 1, कुरान के 5 हक लिख लीजिए। नंबर 1, कुरान पर ईमान लाना। नंबर 2, कुरान को सही तजवीद से पढ़ना। नंबर 3, कुरान को समझ कर पढ़ना। हाँ। नंबर 4, इस पर क्या करना? अमल करना। नंबर 5, दूसरों को भी पढ़ाना। क्या है 5 हक कुरान के? देखिए मैं स्क्रीन पर लगा देती हूँ। मैं एनी लगाई न्यू दादी। स्टूडेंट्स? अच्छा, आप लगा चुके? वेरी नाइस, माशाल्लाह। हम तो, हाँ, ये कुरान के 5 हक है। थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए तबस्सुम, ज्यादा हो गया। हाँ, राइट। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान से हिदायत पाने के लिए तुमको मेहनत करनी होगी। जो भी मेहनत करने के लिए तैयार है वो करे। क्या क्या है? पहले तो ईमान लाए कि ये अल्लाह की किताब है। अब देखिए इसी सूरह में हमने पढ़ लिए थे, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, वलीद बिन मुगीरा
वलीद बिन मुगीरा ने क्या किया, उसने खूब सोचा, खूब प्लानिंग की, और फिर उसने अपनी नजरें घुमाई, फिर अपने चेहरे पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लाए, फिर उसने नफरत जताई, फिर उसने पीठ फेरी, तकब्बुर किया। कौन से आयते हैं ये? 20 से 25 तक। और फिर उसने फाइनली क्या कहा था, देखिए 24 और 25 में उसने कहा था, फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअ्सर। उसने कहा था कि नहीं है ये कुरान मगर एक जादू है, कॉपी किया हुआ, और नहीं है ये मगर एक बात, एक कॉल इंसान का, बस इंसान का कलाम है। अल्लाह सुब्हानहू ताला इसके ऑपोजिट में फरमा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये अल्लाह का कलाम है और इसमें हिदायत है। फिर तुम में से जो भी चाहे तो इस किताब को पढ़े, इस पर ईमान लाए, इसे समझे, फिर इस पर अमल करे, क्योंकि ये अमल की किताब है, और फिर दूसरों को भी बताए। जो कोई चाहे वो ये सब काम कर सकता है, क्योंकि ये किसके काम है? ये पांचों हक अदा करना, ये तो अंबिया की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन हम भी इसे कर सकते हैं। जो करेगा उसका क्या होगा? फायदा होगा। और सिर्फ खुद के लिए नहीं करना है, जो आखिरी 5th नंबर की बात, हुक्म क्या है कि दूसरों तक भी पहुंचाना है। और ये दूसरों तक पहुंचाने वाली बात कहाँ आ गई थी? आयत नंबर 2 में। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया 1 और 2 में? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। ए चादर लपेट कर, ओढ़ कर सोने वाले, ए हमारे महबूब, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप खड़े हो जाए और आप लोगों को खबरदार कीजिए। कैसे खबरदार करना है? कुरान की आयतों के जरिए। तो कुरान दूसरों को बताएंगे तो तभी तो वार्निंग्स पहुंचाएंगे लोगों तक, राइट? लेकिन अभी एक ट्विस्ट, जो आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये वाली आयत अगर हम समझ जाए तो कितना अच्छा हो। क्या फरमाते अल्लाह ताला? आयत आखिरी 56, वमा यज़कुरूना, वमा यज़कुरूना, वो और माँ नहीं, यज़कुरूना नहीं वो जिक्र हासिल कर सकते, नहीं वो नसीहत हासिल कर सकते, इल्ला मगर, सिवाय अय्यशा अल्लाह, सिवाय ये कि जब तक न चाहे अल्लाह, जब तक कि अल्लाह न चाहे, जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो, तो कोई इस किताब से नसीहत हिदायत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। और हिदायत किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ताला भी चुन लेते हैं, अल्लाह ताला परखते हैं, आजमाते हैं कि कौन इस किताब का अहल है, कौन इस किताब से हिदायत पाने को डिजर्व भी करता है। क्योंकि अल्लाह को सब मालूम है, इनसाइड आउटसाइड, नीयत तुम्हारी, तकब्बुर, दिखावा क्या है तुम्हारे अंदर। क्या सच में तुम अपने दिल से इस किताब को अल्लाह की किताब समझते हो? और इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? इसके पढ़ने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? कि लोग मेरी वाहवाही करे, मेरी तारीफ करे, इसलिए मैं पढ़ती हूँ? या सिर्फ अजर कमाने की नीयत से पढ़ती हूँ? या सिर्फ जन्नत हासिल करने की नीयत से पढ़ रही हूँ? या मैं इसे पढ़कर इस पर अमल करना चाहती हूँ? या सिर्फ पढ़ के दूसरों को ही पढ़ाना है, खुद को ही अमल नहीं करना है? तो आप देखें कि हर बात
اللہ کی نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو پھر بھی تمہیں ہدایت نصیحت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اب کیوں اللہ نہیں چاہے گا کہ کسی کو اس سے ہدایت ملے؟ کیوں نہیں چاہے گا؟ سورہ بقرہ کی شروعات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. کن کے؟ وہ جو حق لینا ہی نہیں چاہتے، جو اسے حق سمجھتے ہی نہیں. فار ایگزامپل اس صورت میں ولید بن مغیرہ کا ذکر آ گیا کہ اس نے کہہ دیا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن پھر کیا بیچ میں آیا؟ اس کی شان و شوکت، اس کا تکبر بیچ میں آیا، اور اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ انسان کی کتاب ہے، جادو ہے. تو پھر کیا اسے ہدایت ملے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے؟ بتاؤ. نہیں دیں گے باجی. نہیں دیں گے. اس لیے فرما دیا کہ نہیں کوئی نصیحت حاصل کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اب آگے دیکھیے، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اہل ہے تقوی کا. وہ اہل ہے تقوی کا. وہ اہل المغفرہ، اور وہ اہل ہے کس کا؟ مغفرت کا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہوا کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے لیے. تو وہ بندہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے جو اہل التقوی ہو، کہ وہ اللہ کا تقوی جس کے اندر ہو. اللہ کا تقوی جس کے اندر ہوگا اسی کو اللہ ہدایت بھی دے گا. اور دوسری بات آئی وہ اہل المغفرہ، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو زبردست معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے کسے معاف کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا. اب دیکھیے، ایک طرف ولید بن مغیرہ ہے اور دوسری طرف ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید ہے. کیا یہ کمپیریزن جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. باپ بیٹا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ولید بن مغیرہ کے 10-12 بیٹے تھے، تو اس میں سے 3 بیٹے اس کے فائنلی بعد میں ایمان لائے، اور انہی میں سے ایک بیٹا ہے کون؟ خالد بن ولید. اب آپ دیکھیے کہ باپ بیٹے کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ولید بن مغیرہ باپ کو تو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، بڑا تکبر تھا اس کے اندر. اب ولید بن مغیرہ بھی اس کا بیٹا خالد بن ولید بھی کتنے سالوں تک اسلام کا سٹانچ دشمن تھا. آپ کو پتا ہے غزوہ بدر میں بھی، غزوہ احد میں تو ہار کی وجہ ہی یہ تھا خالد بن ولید. He was a commander in chief of the army of قریش. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے جنگ میں صحابہ کرام کو کہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا؟ بالکل اسٹریٹجک پلاننگ تھی کہ اس پہاڑ، احد پہاڑ کے ایک چوٹی پر آپ لوگ کو کھڑے رہنا ہے، اور پیچھے سے دشمن نہ آئے وار کرنے کے لیے. آپ کو یہی کھڑے رہنا ہے، چاہے جنگ جیت جائے، ہار جائے، کوئی بچے کوئی نہ بچے، بٹ تم لوگوں کو یہ اسٹریٹجک پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے. لیکن جب وہ چھوڑ کے آ گئے صحابہ کرام نیچے یہ سوچ کر کہ جیت چکے ہیں، تو پھر خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا تھا، اور جیتی ہوئی بازی ہار گئے تھے مومن. تو اس کے باوجود
خالد بن ولید کے ایمان لانے کا سبب یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہوا تھا؟ کس کو یاد ہے خالد بن ولید کیسے ایمان لائے تھے؟ اینی بڑی؟ کون ہے خالد بن ولید جس کا میں ذکر کر رہی ہوں؟ کس کا بیٹا ہے؟ باجی میں بولوں؟ مغیرہ، کس کا بیٹا ہے؟ ولید بن مغیرہ کا۔ ہاں، ولید بن مغیرہ۔ اس کا ذکر کہاں آیا؟ اسی سورہ میں آیا نا؟ ہاں جی ہاں ہاں، آپ سوریا آپ بتاؤ کہ ہاں کیسے وہ باجی، ایمان لایا تھا۔ وہ ایک ناؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دے رہے تھے تو وہ بھاگ کر چلے گئے تھے، تو ناؤ میں سمندر میں طوفان آیا تھا تو سب نے ناؤ والے نہیں لوگوں نے نہیں نہیں، نو نو نو، دیٹس رانگ۔ وہ ابو جہل کا بیٹا تھا سوریا۔ آپ جو سٹوری بول رہے ہو وہ ابو جہل کا بیٹا اکرما تھا، اس کی وہ سٹوری ہے ایمان لانے کی۔ آپ لوگ کو کوئکلی بتاتی ہوں میں کہ خالد بن ولید کے ایمان لانے کی سٹوری سن لیجئے کہ یہ خالد بن ولید بھی ایسا ہی دشمن تھا جیسا اس کا باپ دشمن تھا، لیکن ان کا ایک بھائی تھا ولید بن ولید، یعنی ولید بن مغیرہ کا ہی ایک بیٹا ولید بن ولید، وہ ایمان لا چکا تھا۔ اب کیا ہوا، جب آپ کو پتا ہے کہ عمرہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر نکلے تھے تو پھر دشمنوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، پھر صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، اور صلح حدیبیہ میں ایک پوائنٹ کیا تھا کہ نیکسٹ ایئر آتے سال آپ لوگ آنا عمرہ کرنے کے لیے، ہے نا؟ تو سب نیکسٹ ایئر ایک سال کے بعد جب عمرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام گئے تو مکے کے مشرکوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ ان قریش نے، وہ لوگ سب ہے نا مکہ چھوڑ کر اوپر پہاڑوں پہ چلے گئے تھے کہ بھائی ہم سے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان اب واپس آئے ہیں اور یہاں عمرہ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اوپر چلے گئے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور عمرہ کر رہے تو ان کی ملاقات ہوئی ولید بن ولید سے۔ یہ ولید بن ولید خالد بن ولید کا بھائی ایمان لا چکا تھا، اور یہ ولید بن مغیرہ کا ہی بیٹا ہے ایک جو ایمان لا چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید سے پوچھا کہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے، کیسا ہے خالد؟ اب دیکھیے خالد بن ولید غزوہ احد میں اتنا نقصان پہنچا چکا تھا، پتہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا ہے، لیکن صرف اتنا پوچھنا کہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے اور وہ کیسا ہے۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام عمرہ کر کے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اب وہ جو بھائی تھا نا ولید بن ولید، اس کو اللہ نے کیا سجھایا کہ اس نے نا اپنے بھائی کو خط بھیجا۔ کس کو؟ خالد بن ولید کو اس نے خط لکھ کر بھیجا کہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ خالد کیسا ہے، اس کی خیریت ہے یا نہیں، وہ نظر کیوں نہیں آیا۔ تو خالد بن ولید نے جب یہ بات سنی تو اس کا دل نرم پڑا۔ وہ جب پہاڑوں سے واپس نیچے آیا تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا سچ مچ محمد نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، میری فکر کی؟ کیا پوچھا انہوں نے میرے بارے میں، ذرا مجھے بتاؤ۔ اور یہ ایک جیسچر تھا، یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ بس اتنی سی ایک بات اس کے دل کو، اس کے تکبر کو، اس کی دشمنی کو ختم کرنے میں کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دینی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اگر اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آؤں، وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا مدینہ، اور بھی دو لوگ تھے قریش کے، وہ لوگ تینوں مل کے مدینہ گئے۔
اور مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جا کر پوچھا کہ کیا پوچھا تھا خالد بن ولید نے کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں لیکن میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ میں نے اسلام کو اتنی تکلیف پہنچایا ہوں، اتنا ظلم کیا ہوں مسلمانوں پر، تو میرے ان گناہوں کی سزا ہوگی نا کہ نہیں ہوگی؟ ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ اس کی میں کیسے معافی حاصل کروں؟ یہ سوال اسے کھا رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سوال کیا کہ مجھے آپ بتائیے پہلے اس کا کیا ہوگا، تب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے پر تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں اس کے دل میں یہ خوف آیا کہ اسلام تو میں قبول کرنا چاہتا ہوں بٹ ان گناہوں کا کیا ہوگا۔ تو یہ اب دونوں آیتیں، آخری کی آیت دیکھ لیجئے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہ دونوں فٹ بیٹھتی ہے خالد بن ولید کے اس واقعے پر کہ وہ کیا بن گیا، اس کے دل میں تقوی آ گیا۔ اور تقوی کس کا آ گیا؟ اللہ کا تقوی۔ کیا مطلب تقوی کا؟ کہ وہ سوچنے لگا کہ اللہ تو میرے ان کرتوتوں پر بہت ناراض ہوگا نا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے معاف کر دیں گے یا مجھے عذاب دیں گے؟ کیسے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں؟ تو ایک تو ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بٹ ان گناہوں کا کیا؟ تو اسلام قبول کرتے ہی تمام پچھلے گناہ معاف۔ کیسے؟ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی وہ ذات ہے جو زبردست معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے دل میں اتنا رحم اور اتنی مغفرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے اپنے بندوں کو معاف کرنا، ان کی مغفرت فرمانا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دیتے ہیں، ہر بندے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، معافی مانگ لے، سدھر جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہماری سورت المدثر، کچھ ہم یہاں سے پڑھ لیں گے اور دین ویل کم بیک ٹو آیت 38 انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے ابھی آخری کی آیت پڑھی، اس کے بارے میں ہم حدیث پڑھیں گے۔ پہلے حدیث آپ لوگ چاہو تو لکھ لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، قوما جو میرے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے بچ گیا، جو میرے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے بچ گیا تو وہ میری بخشش کا حقدار ہو گیا۔ جو میرے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے بچ گیا، یعنی جو شرک سے بچ گیا، وہ میری بخشش کا حقدار ہو گیا۔ حدیث ہوگا۔ تو کون ہے اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کا حقدار؟ who deserves to be
forgiven by Allah, जो किससे बच जाए? वन वर्ड आंसर, किससे बच जाए? शरीक करने से अल्लाह की जात के साथ, हाँ, शिर्क करने से बाजी। शिर्क से बच जाए। You're right. हाँ, आवाज आ रही है मेरी सना? जी बाजी अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी? बीच में गायब हो गई थी बाजी। You should have told me. अच्छा जस्ट आफ्टर माय आंसर। अच्छा अच्छा, ठीक। चल, अब हमको इस सूरा को रिवाइज भी करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हमने आज डिस्कस करने हैं अबाउट आयत नंबर 38। सबसे पहले इस सूरत का जो थीम है, क्या है इस सूरत का थीम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आना रुक गया था। आप बहुत ज्यादा गमगीन होकर चादर लपेट कर ओढ़कर लेट गए थे। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया इतने प्यार से, इतने खूबसूरत अंदाज में, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कि ए चादर लपेट कर ओढ़कर सोने वाले, कुम, आप खड़े हो जाइए। अब देखिए, एक तो चादर लपेट कर सोने का हमने पढ़ चुके थे कि वो गमगीन भी थे। दूसरा, लोग उनको कैसे कैसे नामों से टॉन्ट कर रहे थे कि ये जादूगर है, झूठा है, मजनू है। तो वो एक अलग गम था, वही का रुक जाने का अलग गम था। और क्या था कि क्या नबूवत खत्म हो गई, तो अब मैं आगे क्या करूं, आई डोंट नो। प्लस ये लोग जो दुश्मनी निभा रहे थे, तो वो ओवर पावर हो रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या फरमाया इस सूरा में, बता दिया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन वलीद बिन मुगीरा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसको हम कहाँ डालेंगे? अल्लाह ने क्या फरमाया था आयत 26 में, सउस्ली ही सकर, हम उसे सकर में यानी जहन्नम के उस खतरनाक वादी में फेंक देंगे। उससे पहले क्या आया था? सउरहिकुहु सऊदा, हम चढ़ाएंगे उसको, जरूर चढ़ाएंगे। कहाँ पर? सऊदा, जहन्नम की उस पहाड़ी पर। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तसल्ली दे रहे हैं कि ये जो आपके दुश्मन है, इस्लाम की वजह से जो आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, उनको अल्लाह ताला देख रहे। जरनी, कहाँ पे फरमाया था जरनी? आयत नंबर 11 में, कि आपको इन दुश्मनों की फिक्र नहीं करनी। जरनी का मतलब क्या है? आप उनको मुझ पर छोड़ दीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ देम, आई विल हैंडल देम। तो अब ये जो तसल्ली मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला ने बहुत तसल्लियां दे दी और बहुत हिम्मत बढ़ा दी, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, और फिर फरमाया कुम, आप खड़े हो जाइए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब आपको यहाँ पर ओढ़ कर लपेट कर लेटने का टाइम नहीं है। आपका मिशन आपको पूरा करना है, और आपका मिशन बैठ कर लेट कर नहीं पूरा हो सकता। उसमें आपको क्या होना होगा? कुम, खड़े होना होगा। ये जो कुम है ना, इस कुम को हमें अपनी जिंदगी में लाना है, खड़े होना है हमें इस मिशन के लिए। इस कुरान को लेकर सिर्फ बैठकर इसको हमने पढ़ लिया, तिलावत कर ली और रख दिया। पूरा दिन हाथ में हमारे कुरान है, हम कुरान पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ लेके बैठ के पढ़ के रख देना नहीं है। कुम, खड़े होना है। इसका मतलब क्या आप खड़े होके पढ़ना है? नहीं, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। इस कुरान को लोगों तक पहुंचाना है, इसके अंदर से लोगों को फअंज़िर, खबरदार करना है। इस सूरा में किस किस चीज से खबरदार किया गया? सऊदा से खबरदार किया गया कि वो पहाड़ी 70 साल तक चढ़ो 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 और फिर लुढ़काते जाएंगे जहन्नम की आग में।
پھر سقر، وہ کچھ باقی نہیں چھوڑتی. کیا انجام ہوا ولید بن مغیرہ کا؟ دنیا میں اس کے پاس اتنا مال، دولت، اولاد، شہرت، عزت، سب کچھ تھی، لیکن وہ اپنے رب کو نہیں پہچانا. اس کا تکبر آڑا آیا تو پھر اسے وہ کچھ کام نہ آیا. کیا وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا پایا؟ اتنی تمام نعمتوں کے باوجود کیا وہ بچا پایا اپنے آپ کو جہنم سے؟ بولیے. نہیں بچا پایا باجی. نہیں بچا پایا. تو یہ جو ہماری آیت ہے 38، کمنگ بیک ٹو دس آیت، جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا 38 پر جانے سے پہلے 35، 36، 37 میں فرمایا تھا کہ یہ جہنم بہت بری چیز ہے اور خبردار کرنا ہے ہر انسان کو اس جہنم سے. پھر فرمایا تھا لمن شاء منکم، جو کوئی چاہے تم میں سے وہ اپنے قدم جہنم کی طرف بڑھائے یا جہنم سے پیچھے دور بڑھائے. تمہاری چوائس ہے کہ تم کہاں بڑھنا چاہتے ہو. اب ہم میں سے کون جہنم کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ جو قرآن کے 5 حق ہم دیکھ رہے تھے اور ہم روز بیٹھ کر صرف قرآن پڑھ رہے، بہت پڑھ رہے، بڑی نیکیاں ملے گی، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. لیکن اگر یہ آیتیں سمجھ ہی نہیں آئی، خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کیے اور دوسروں کو بھی خبردار نہیں کیا، تو کیا اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہم جہنم سے؟ بتائیے. صرف قرآن کو روز پڑھ لینا کافی ہو جائے گا جہنم سے بچنے کے لیے؟ نہیں باجی. وہ واقعہ ہم پڑھ چکے نا حدیث کا، ہم کو ریفرنس ملا ہے اس سے کہ وہ بندہ سب سے عبادت گزر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے گھر سے عذاب ڈالنا شروع کرو. کیوں؟ کیونکہ اکیلا ہی عبادت کر رہا ہے اللہ کی بیٹھ کے اور دوسروں کو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے. وہ خود اپنی جنت صرف بنا رہا ہے. تو کوئی بھی اکیلا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. Now coming back to ayat 38، کل نفس بما کسبت رہینہ. تبسم آیت 38 آپ شیئر کر دیجئے اسکرین پر پلیز، اور اسی پہ ہم فوکس کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر نفس، ہر جان گروی ہے اللہ کے پاس. رہینہ میں کیا ورڈ ہے؟ گروی. یعنی دیکھیں آپ لوگ ڈپازٹ سمجھتے ہو گروی، تو ابھی آج کل ہم لوگ تو کچھ گروی نہیں رکھتے نا کسی کے پاس. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ اگر آپ بینک کے پاس سے کوئی لون بھی لینا چاہو تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ اس کے بدلے میں کیا مارٹگیج کر سکتے ہو ہمارے پاس. وہ کیا ہے؟ ان کی سیکیورٹی. ابھی آج کے زمانے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ سمجھو آپ کی دوستی آ رہی ہے، 2 دوست ہے، ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ تمہاری کار ہے نا، تمہاری گاڑی مجھے 2 دن کے لیے چاہیے، تو ہم لوگ کہیں گھوم کے فیملی کے ساتھ آئیں گے، پھر میں آپ کو کار واپس دے دوں گا. اب دوست بزنس مین، دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گاڑی تو دیتا ہوں، اس کے بدلے نا تو کیا کر، تیرا پاسپورٹ میرے پاس رکھ دے. کیا کہا اس نے؟ تو اپنا پاسپورٹ میرے پاس رکھ دے، جب تو میری گاڑی واپس مجھے لوٹا دے گا تو میں تجھے تیرا پاسپورٹ واپس لوٹا دوں گا. سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح سے ہم لوگ ڈپازٹ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آپ کسی ہوٹل میں چیک ان کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے ہوٹل میں؟ وہ آپ سے ڈپازٹ اماؤنٹ لیتے ہیں، آپ کا کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، جو بھی پیمنٹ ہے، تو وہ اس کے ڈیٹیلز آپ سے لے لیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے ہوٹل میں آپ کی طرف سے کوئی نقصان ہوا، آپ نے بل پے نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کہاں سے اس اماؤنٹ کو نکالیں گے آپ سے؟ اس لیے وہ کریڈٹ کارڈ آپ کا رکھ لیتے ہیں، یا آپ کا پاسپورٹ ان کے پاس ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے.
फिर जब आप उनको पैसे भर देते हो, अपना बिल पे कर देते हो, तो वो आपकी चीज आपको लौटा देते हैं, है ना। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी हर एक की जान मेरे पास ऐसे डिपॉजिट रखी हुई है और नीचे जहन्नम है। तो ऐसे लटक रही है तुम्हारी जान और नीचे जहन्नम है। तुमको अपनी जान को छुड़ाना है उस जहन्नम से, और उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसकी करेंसी ना पासपोर्ट है, ना पैसे हैं, बल्कि नेक आमाल है। अब आप बताएं मुझे कि कैसे हम अपने आप को बचा सके, कैसे, क्या मेहनत करनी होगी कि हम अपनी जान बचा लेंगे, बताओ। कुछ सोचा आपने इन आयतों के बारे में? कुछ नहीं सोचा किसी ने? जी बाजी, जिस तरह आपने वो हदीस कहा कि अकेले हम जन्नत में नहीं जा सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि साथ हमारी फैमिलीज एंड ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिलीज, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी सीख रहे हैं खुद भी अमल करें और दूसरे तक भी इसे पहुंचाए, और पूरी पूरी कोशिश करें, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह हमारे लिए आसान करे। इंशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे कि एक्चुअली ना इस दुनिया में जब अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हमको फ्रीडम मिली है ना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं ना इस दुनिया में। फरिश्तों के पास तो कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास चॉइस है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा रैंक किसका है? जो अल्लाह का बंदा बनकर रहे, द स्लेव ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें फ्रीडम दी है कि कुरान नाजिल फरमा दिया है, पर तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो कुरान पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। जो करेगा तो उसे हिदायत मिल जाएगी, वो ही जहन्नम से बच सकता है। तो अल्लाह को हमारी कोशिश देखनी है, राइट। अब हमने क्या किया है? हम अल्लाह के बंदे बनने के बजाय किस किस चीज के बंदे बन गए हैं, बताओ। अपनी ख्वाहिशात के बंदे, है ना। बंदे का मतलब क्या होता है? स्लेव। स्लेव का मतलब गुलाम। तो अल्लाह की गुलामी करने के बदले हम अपनी नफ्स के गुलाम बन गए, अपनी ख्वाहिशात। जब मेरा दिल चाहेगा मैं तब सोऊंगी आधी रात को, जब मेरा दिल चाहेगा मैं तब उठूंगी आधा दिन गुजर जाने के बाद। तो फिर अल्लाह का बंदा तो क्या करता है? वो तो फजर में उठता है, और जो रोज फजर में उठता है फिर वो तो कोशिश करता है कि मैं तहज्जुद में भी उठूं। लेकिन अपनी नफ्स का बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक सोता है और अपनी मर्जी के मुताबिक उठता है। अब खाने की बात, अल्लाह का बंदा जो अल्लाह का गुलाम है, वो हलाल हराम की फिक्र करेगा। ये नहीं कि लोगों से मांगता फिरे या लोगों का छीन के खाए, बल्कि वो हलाल रोजी कमाए और हलाल में से खुद भी खाए और अपने घर वालों को भी खिलाए। तो ये किसका बंदा है फिर? जो हलाल कमाए और हलाल खाए, वो किसका बंदा बना, किसका गुलाम बना? अल्लाह का। अल्लाह का। और जिसको कोई फिक्र नहीं कि हलाल है या हराम है या लोगों का छीन रहा है, कहाँ से कमा रहा है और क्या कर रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। तो फिर वो किसका गुलाम बन गया है? अपनी नफ्स का गुलाम बन गया। फिर आज आप देखिए कि आज हम और किस चीज के बंदी बन गए। एक तो गुलाम वर्ड यूज करो, या तो बंदी, प्रिजनर्स। हम ना कैद में आ गए। किसकी किसकी कैद में आ गए? इस दुनिया की कैद में आ गए कि दुनिया जहां जा रही है हम भी उसके पीछे जा रहे हैं। और दुनिया कहाँ जा रही है आपको पता है कि इस दुनिया को कौन लीड कर रहा है? कल हमने पढ़े कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते, बताओ क्या रेशो है? 90% नहीं पढ़ते मुसलमान बाजी, नमाज नहीं हाँ। पढ़ते। अब बताओ मुझे कि फिर जो नमाज नहीं पढ़ता मुसलमान ना, मैं तो बाकी की क्या बात करेंगे,
تو وہ کس کا بندہ بن گئے؟ اللہ کا بندہ بن گئے کہ شیطان کا بندہ بن گئے؟ شیطان کا باجی. تو شیطان اس دنیا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، چیلنج دیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا. دیکھیے وہ پوری دنیا میجورٹی کو بھٹکا چکا ہے، بھٹکا رہا ہے. کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ہر ایک کو اپنی خواہشات کا غلام بنا دیا ہے شیطان نے. اور شیطان کا مطلب میرا ہی اندر نفس ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں، میری مرضی ہے. کون قرآن کھولتا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ وہ ان کو اللہ کی نصیحت پسند ہی نہیں آتی، وہ دور بھاگتے جیسے گدھا بھاگتے ہیں. پر گدھا تو پھر بھی عقل مند ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے شیر سے دور. تم تو قرآن سے دور بھاگ رہے ہو تو تم جہنم کی طرف دوڑ لگا رہے ہو. You are running towards the hellfire. اور جو قرآن کی طرف دوڑتے ہیں وہ جنت کی طرف دوڑتے ہیں. تو اب چوائس کس کی ہے؟ اللہ نے آخری میں کیا فرما دیا کہ مرضی تو تمہاری ہے. یہ قرآن اللہ نے نازل فرما دیا ہے، جو چاہے تم میں سے اس کا ذکر کرے، نصیحت حاصل کرے. لیکن ہر ایک اتنا خوش نصیب نہیں ہے کہ کیونکہ نا ہم کو اتنی ساری قید میں سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے. ہمیں شیطان کے چنگول سے بھی دور بھاگنا ہے، چھڑوانا ہے اپنے آپ کو، اپنی نفس اپنی خواہشات کے چنگول سے چھوٹنا ہے. یہ دنیا جہاں جا رہی ہے فیشن کا دور ہے، تو جو ہر ایک کر رہا ہے مجھے بھی وہی کرنا ہے. جیسا وہ پہنتے ہیں ہم کو بھی پہننا ہے، جو وہ کھا رہے ہیں ہم کو بھی کھانا ہے، جہاں وہ جا رہے ہیں ہم کو بھی وہیں جانا ہے. تو یہ ساری بیڑیاں ہے، یہ بیڑیوں میں جکڑ کر اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ ہم تو اٹھا کے پھینک دیں گے بھائی سقر میں، اور چڑھائیں گے سعودہ پر. کس کو؟ جو اپنی مرضی کا مالک بن جائے، جیسے ولید بن مغیرہ، جیسے ابو جہل. ہم کون سے کم ہیں ولید بن مغیرہ سے؟ دیکھیے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا اس سورہ میں. جائیے پیچھے، اس طرح آگے پیچھے کر کے آیتیں ڈھونڈنے سے کیا ہوگا، وہ صورت بالکل آپ کے آنکھوں میں، آپ کے دماغ میں چھپ جائے گی. کیا فرمایا ہم نے، کیا کیا دیا ولید بن مغیرہ کو؟ اللہ نے فرمایا اسے مجھ پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو پیدا کیا، ایسا یونیک بنایا، اور کیا دیا اس کو؟ خوب مال اور بیٹے اور عزت، شہرت، نوکر چاکر. پھر اس کے بعد اس کو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اللہ نے فرمایا اور نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اللہ میری آیتوں کا انکار کرتا ہے. اب ذرا اپنے آپ کو رکھیے ان آیتوں پر. مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. مجھے اللہ نے یونیک بنایا نہیں بنایا؟ ہاں، میری فنگر پرنٹ الگ ہے، میری آواز الگ ہے، میری سوچ الگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا یا نہیں دیا؟ ہاں الحمدللہ، کتنا مال ہے میرے پاس، شکر الحمدللہ. کیا اللہ نے مجھے اولاد دی یا نہیں دی؟ یس، اللہ نے مجھے اولاد بھی دی. کیا اللہ نے مجھے شان و شوکت، نوکر چاکر، آرام عطا کیا؟ نہیں کیا، بالکل کیا. اب ذرا دیکھیے آیت 15. کیا میں بھی نہیں چاہتی کہ مجھے اور ملے؟ ہاں بالکل میں بھی چاہتی ہوں، آپ بھی چاہتے ہو کہ ہم کو اور ملے. اب اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا 16 میں، ہرگز نہیں ملے گا اور. کیونکہ کیا کیا اس نے؟ ہماری آیات سے دشمنی کی. اب یہاں پہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ اللہ نے تو سب کچھ دیا، پھر اللہ نے قرآن بھی دے دیا، پھر کیا میں نے قرآن کو لے لیا یا اس کے ساتھ دشمنی نبھائی یا اس کے خلاف چلی گئی؟ اب یہ بات آیت نمبر 16 it is going to make all the difference. Do you see? اللہ اکبر.
تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہمت دے دی کہ ان کے ساتھ تو میں ڈیل کروں گا. اب اگر ہم بھی اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خبردار کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایسے دشمن آئیں گے جو آبجیکشنز لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, آئی ول ہینڈل دیم, تم ٹینشن مت لو. تو پھر ہم کو بھی ہمت آئی یا نہیں آئی؟ پھر کیا فرمایا, اللہ کے لیے صبر کیجئے. صبر کا مطلب جمے رہنا ہے. ہماری عام سمجھتے صبر کا مطلب کیا ہے, برداشت کرنا. نہیں, یہ اردو میننگ ہے صبر کا, برداشت کرنا. صبر کا مطلب ہوتا ہے جمے رہو, چلتے رہو, قرآن پڑھو اور دوسروں کو بتاتے جاؤ. اس سے اپنا کنیکشن نہ توڑو کسی بھی حال میں, کتنے ہی دشمن ہو, کتنے ہی مشکل حالات ہو. نا یہ جو ہم الگ الگ آج زنجیروں کی بات کر رہے تھے کہ کتنی زنجیروں میں ہم نے اپنے آپ کو جکڑ دیا ہے, تو اپنے آپ کو ہمیں اس اپنی جان کو چھڑانا ہے تو ہمیں یہ ساری زنجیروں کو توڑنا ہوگا. کیسے توڑیں گے ان زنجیروں کو؟ خواہشات کی زنجیریں, فیشن کی زنجیریں اور میری مرضی کی زنجیریں. کیسے توڑیں گے اسے؟ بتائیے. آسان ہے یہ آسان ہے؟ نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا میتھ سمجھاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ دیکھیے کہ اگر مجھے بل بھرنا ہے, سمجھو میرا لائٹ بل آیا ہے, ہاں 5,000 کا مجھے بل بھرنا ہے, اور میرے اکاؤنٹ میں اگر 5,000 روپے نہیں ہے, میرے اکاؤنٹ میں صرف 1,000 روپے ہے, تو میں 5,000 روپے کا بل بھر سکتی ہوں؟ اگر میرے اکاؤنٹ میں صرف 1,000 روپے ہے تو میں نہیں بھر سکتی. تو مجھے کتنے کم پڑ رہے ہیں بل بھرنے کے لیے؟ بھرنا 5 ہے, میرے پاس 1 ہے, تو کم کتنے پڑ رہے؟ 4,000 کم پڑ رہے, مائنس میں 4,000. تو اب مجھے کیا کرنا ہے, 4,000 روپے کا انتظام کرنا ہے تاکہ میں بل بھر سکوں, ورنہ گئی میری لائٹ اور الیکٹریسٹی کٹ کر کے چلے جائیں گے یہ لوگ. تو مجھے اس سے بچنے کے لیے انتظام کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ جہنم سے بچنے کے لیے مجھے کتنے, میں نے دنیا میں گناہ کی ہوں, میرا تو گناہوں کا اتنا بڑا ٹوکرا ہے. اب ان گناہوں کو لے کر میں جاؤں گی تو کیسے چھڑاؤں گی اپنے آپ کو جہنم سے؟ تو آج دنیا میں میرے پاس ان گناہوں سے بچنے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ, سب سے میں آسان نہیں بولوں گی لیکن سب سے کارگر افیکٹو طریقہ ہے استغفار اور توبہ. اور استغفار اور توبہ کی توفیق ہم کو قرآن سے ہی ملتی ہے. جب ہم استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا گناہوں کا ٹوکرا ہے, وہ جو مجھے 4,000 کم پڑ رہے تھے نا, اب کیا ہوگا کہ استغفار کرنے سے جو -4,000 تھے وہ +4,000 ہو جائیں گے. جتنے بھی میرے گناہ ہیں ان کی معافی مانگتے رہنے سے وہ سارے گناہ کس میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نیکیوں میں, نیکیوں میں. تو اس لیے کیا فرمایا, آخری جو آیت تھی, هو اہل التقوی و اہل المغفرہ, کہ جس کے دل میں بس یہ خوف آ جائے, جہنم کا خوف, آخرت کا خوف, پھر وہ خالی نہیں بیٹھ سکتا, پھر وہ چادر اوڑھ کے نہیں سو سکتا, پھر وہ اٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, وہ گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن پھر وہ قرآن کی طرف, ہدایت کی طرف آتا ہے اور اسے راستہ ملتا ہے مغفرت کا. نمبر 1, پھر وہ خوب توبہ کرے, استغفار کرے. جیسے ہم نے دوسرا اگزامپل لیے تھے خالد بن ولید کا, کہ اس کو گھبراہٹ ہوئی
اس کو توفیق ہوئی وہ مکہ سے مدینہ گیا کہ نہیں گیا؟ کسی نے اس کو پش کیا کہ تو جا مدینہ؟ کس نے پش کیا اس کو بتا؟ اس کی نفس نے. اس کی نفس نے اس کو پش کیا. یہ جو آخری آیت ہے نا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کر سکتا مگر جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو ہدایت ملے اتنے گناہوں کے بعد بھی. جیسے وہ 99 قتل کرنے والا شخص تھا، اس کو 99 قتل کرنے تک کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ مجھے معافی ملیں گی یا نہیں ملیں گی. پھر وہ جو خیال اس کے دل میں آیا، وہ خیال اس کے دل میں کس نے ڈالا؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا. تو جب اللہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتے، لیکن ہم ان خیالوں کو بھی جھٹک دیتے. کیسے جھٹک دیتے؟ کیونکہ ہم اتنے گم ہو گئے ہم دنیا میں، ان برائیوں کو اتنا ایکسپٹ کر لیا ہے، ان گناہوں کو. دیکھیں ہم لوگ فون پہ لگے رہتے ہیں، ہمارے بچے فون پہ بیٹھے ہوئے آج سب اس فون کے غلام بن گئے. اب آپ ذرا بچوں لوگ کو بولو کہ چلو اب یہ فون رکھ دو، 2 گھنٹہ کوئی فون نہیں لے گا، تو سنتا ہے کوئی آپ کی بات؟ سنتا ہے؟ آپ ان کو بولو پانی لا کے دو بیٹا، تو پہلے تو سنا ہی نہیں دے گا. اگر گئے بھی نا تو فون ہاتھ میں ہی ہے، وہ فون پر آنکھیں ٹکی ہوئی ہے اسکرین پر، وہ ویسے ہی جا رہے پانی کا گلاس لے رہے، پھر وہ فون پہ آ کے ٹکی ہوئی ہے، وہ آ کے آپ کو پانی دے دیے. بڑی مہربانی. اور پھر بھی وہ بہت اچھے بچے کہ انہوں نے آپ کو اگر فون کے ساتھ بھی پانی لا کے دے دیا. کیا یہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے؟ ہر گھر کی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پھر بھی ان تمام ایڈکشنز کے باوجود وہ ہم سب کو بار بار موقع دیتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف آ جائے. کبھی وہ موقع بیماری کے فارم میں آتا ہے، کبھی کسی نقصان کے فارم میں، کبھی اچانک سے کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ICU میں پہنچ جاتا ہے، کسی کی شادی ٹوٹ رہی ہے، کسی کو پولیس پکڑ کے لے کر جا رہی ہے، کسی کی میڈیکل رپورٹ آ رہی ہے کہ بھائی اس کو تو بہت بڑی بیماری لگ گئی، کسی کا مال کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا بزنس کولیپس ہو رہا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا برا ہوا. نہیں، ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑا ایک جھٹکا دیتے، جرک دیتے، اور وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ کیا پھر بندہ اللہ کی طرف آتا ہے یا نہیں، ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے یا نہیں. پھر وہ بندہ ذرا سی کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف آنے کی، جیسے وہ 99 مرڈر والے کا واقعہ. پھر اللہ تعالیٰ بس اس کی نیت دیکھ لیے، اس کی کوشش دیکھ لیے، اس نے صرف کوشش نہیں کیا، اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے گاؤں نکل پڑا. یہ کم تھا کہ اس نے اٹھا اور وہ نکلا، اس نے کوشش کی. بس اللہ تعالیٰ کو صرف کوشش چاہیے، باقی آگے ریزلٹس، کانسیکوینسز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور اسے جنتیوں میں سے کر دیا. سبحان اللہ. پھر کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کو ہم سے؟ لیکن ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہم کس چیز میں گم ہے آج پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کہ کچھ لوگ ڈرگز لیتے ہیں، کچھ لوگ شراب پیتے ہیں نا، تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک نشہ ہوتا ہے، اور وہ نشہ انسان کو ہوش میں نہیں آنے دیتا. اب جو ہوش میں ہی نہ آئے تو اسے کیا پتا کہ کون اللہ اور کیا ہدایت اور کیا تقوی اور کیا جنت اور کیا جہنم.
ویسے ہم سب بھی اس دنیا کے نشے میں چور ہو گئے. Am I right or wrong؟ میں صرف بولتے جا رہی ہوں. ہاں ٹائم اپ ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے ثنا؟ جی باجی ویری رائٹ. Why didn't you tell me کہ ٹائم اپ ہو گیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ٹائم اپ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے نشے سے بالکل جگا دے، جھنجھوڑ دے اس سورہ کے ذریعے، اور ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.